بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ دو بندے، ایک نواز شریف اور الطاف حسین، ان کو ڈھیل دینا خود کو نقصان دینا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کو شاہ محمود قریشی کو فون کہ وہ عمران خان سے بول کر پیوٹن سے جنگ بند کروا دیں۔ بات کو سمجھے، پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ 19 ستمبر 2023 کو کون سا ملک ایٹمی حملے سے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا؟ کن کن ملکوں پر براعظمی بیلسٹک میزائل گرتے نظر آ رہے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، فرانس، بھارت، روس پر میزائل گرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میزائل ایشیا سے چین کے ملک سے داغے جائیں گے۔ روس چین کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا۔ جو شہباز شریف نے سوچا تھا، قاسم سوری خط لے آیا، سب حیران ہو گئے۔ وہ سوچتے کچھ اور ہے، ہو کچھ اور جاتا ہے۔ عمران خان سب کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں ہے؟ جو 2 نمبر لوگ ہیں، ان کے لیے عمران خان خطرہ ہے۔ سب معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ شہباز شریف کی نئی حکومت ختم، کپتان کی پھر واپسی، پی ڈی ایم کے 3 بڑوں میں لڑائی۔ قوم کی دعائیں، خوشی کے پھولوں کو اتنا مت سونگیں کہیں اس سے غم کے آنسو نہ نکل آئیں۔ اب یہ لاوا جو عمران خان پکا رہا ہے، یہ سب کچھ نگل جائے گا۔ راجہ اپنی زندگی کا سوار ہوتا ہے، وہ اب کچھ کرتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ اب یہ عمران خان کو ہاتھ لگائیں گے تو نون لیگ، پیپل پارٹی اور باقی جماعتیں بھی جائیں گی۔ اس کے بعد یک جماعتی نظام ہی آئے گا۔ اکتوبر میں الیکشن نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن 2023 میں نہیں ہے، 2022 میں ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ اگلے مہینے حکومت کا خاتمہ۔ زرداری چیک کر رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ چینی وزارت خارجہ کا وہ ٹویٹ جو عمران خان کو بھاری پڑا۔ کسی ملک کا سربراہ ٹویٹ کرے تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ نئے الیکشن قریب آ گئے۔ وفاق میں آئین سے کھلواڑ ہوا ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بار پھر تاریخ جلسہ لاہور میں ہوگا، تاریخ رقم ہوگی۔ عمران خان کے جلسے کی تصاویر حیران کر رہی ہیں۔ اتنے سارے کارکن، جہاں تک حد نگاہ تک کارکن ہی کارکن تھے۔ راولپنڈی رنگ روڈ پر اربوں کے گھپلے۔ عمران خان سچا۔ امریکہ کے حکم پر عمل درآمد شروع۔ نئی امپورٹڈ حکومت میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ عارف علوی نے اعتماد کے ووٹ کے لیے شہباز شریف کو بلایا تو حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ خان کے بعد باجوہ کو ہٹانے کا فیصلہ۔ خان اور باجوہ کے خلاف کون خفیہ طور پر کام کر رہا ہے؟ ایک بچی کہتی ہے عمران خان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی۔ لاہور جلسے میں ترانہ جاری کر دیا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اگر عمران خان کا بال بیگا ہوا تو پھر وہ ہوگا جو کسی کے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا۔ شیخ رشید نے کہا ہے۔ عمران خان نے کل کے جلسے میں لاہور والوں کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ ریٹائر فوجی بھی عمران خان کے حق میں۔ نئی امپورٹڈ حکومت کتنے دن چل پائے گی؟ حیرت انگیز انکشاف۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف بہت کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ۔ بھارت کی مٹی خراب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سرخرو کر دیا۔ امریکن خاتون کہتی ہے عمران خان کو نہ جھکنے کی سزا دی گئی ہے۔ عمران خان نے لاہور جلسے میں ایک اہم راز کھول دیا۔ نون لیگ کی کہانی ختم۔ لاہور میں ہر طرف عمران خان کے نعرے۔ حکومت گھبرا گئی۔ انٹرنیٹ اور بجلی بند کر دی گئی۔ بلاول پیغام لے کر لندن والی سرکار کے پاس پہنچ گئے۔ لندن والی سرکار سے ملاقات کے بعد حلف اٹھائے گا۔ نون لیگ کی جتنی بھی کابینہ ہے وہ نیب کے رڈار پر ہے۔ نواز شریف اور باجوہ پر نیا حملہ۔ عمران خان پر لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، جیسا باہر سے ہے ویسا اندر سے ہے۔ حکومت جانے کے بعد مقبولیت بڑھ گئی۔ 34 وزیروں کو قلمدان مل گیا۔ صدر مملکت کے انکار کے باوجود حلف لیا گیا۔ عوام کو ریلیف دیں گے، یہ شہباز شریف کہتا ہے۔ کئی وزیر تو عدالت سے ضمانت پر ہیں۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے جن پر کیس چل رہا ہو، ان کو سرکاری نوکری نہیں ملتی اور یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں اور مزید وزارتوں کے حلف اٹھا رہے ہیں۔ پی ٹی اے نے لاہور کے جلسے کے دوران انٹرنیٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کب تک انٹرنیٹ بند کرو گے؟ نوجوان اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو مینار پاکستان آئیں۔ نوجوان اچھے ذہن کے مالک ہیں، غلامی ان کو منظور نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال کا 83واں یوم وفات منایا گیا۔ پیرس میں عمران خان کے حق میں نعرے، بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے۔ لاہور، پشاور، کراچی میں ملکی تاریخ کے بڑے جلسے۔ میر جعفر کے رابطے، خفیہ مراسلے، اب خان کے بعد باجوہ کو ہٹانے کی سازش۔ مولانا اور زرداری کے خواب چکنا چور۔
عمران خان کی لاہور جلسے سے بہتر سازش، عمران خان کو روکا جائے گا لیکن عمران خان ان سے کسی صورت بھی نہیں رکنے والا۔ زرداری اور مولانا کے صدر بننے کے لیے کتنے ووٹ درکار ہیں؟ کون بنے گا صدر؟ زرداری صدر بنتے ہی عمران خان کا مستقبل خراب کر دوں گا۔ زرداری کی گیمیں جو ہوتی ہیں، جو چالیں ہوتی ہیں، وہ کابینہ میں بیٹھ کر باتیں تو کر دیتے ہیں، اب یہ بھی پیش گو بنا ہوا ہے۔ زرداری باتیں بنا رہا ہے بس۔ لاہوری جلسے میں ایسے نکلے ہیں جیسے پاکستان کو بچانے کی بقا ہو، اور یہ پاکستان کی بقا ہی ہے۔ وہ دن بھی آنے والا ہے جب پورے پاکستان میں 4 دن تک بجلی، انٹرنیٹ بند ہوگا، لوگ کھمبوں پر لٹکے ہوں گے، پریس میڈیا بھی بند ہوگا۔ عمران خان لاہور میں سرپرائز دیں گے، الیکشن بہت جلد ہوں گے، جلسے کے بعد احتجاج ہوگا، حکومت خود الیکشن کے لیے مجبور ہے، مزید مجبور ہوگی۔ عمران خان کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس سے حکومت الیکشن کے لیے مجبور ہوگی۔ لاہور کے جلسے نے سابقہ تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دیا، گلی گلی میں سے لوگ آئے ہیں، لوگوں کی سونامی آ گئی۔ عمران خان کی خفیہ ویڈیو کون سامنے لے آئے گا؟ خان کے خلاف اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن راجہ صاحب لوٹا پھیرنے والے ہیں، خان سے پنگا مہنگا پڑ گیا، شہباز شریف کی حکومت کے جوڑ ہل گئے، جتنے لوگ کابینہ میں لے گئے ہیں سارے 2 نمبر ہیں، جرائم میں ملوث ہیں، کراچی پشاور تک عمران خان کے دیوانے ہیں، تاریخ میں کرپٹ اور ضمانت پر رہا لوگ حکومت کا حصہ بن رہے ہیں۔ عمران خان نے شعور دیا، عقل دی، اچھا برا میں فرق سمجھایا، ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ عمران خان کو نااہل کرنے کی پوری تیاریاں، پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے کر عمران خان کو گرفتار کریں گے، پھر جو لاوا پھٹے گا وہ سب کچھ نگل جائے گا، اس لاوے کا اثر آسمان تک جائے گا، سب کچھ ملیہ میٹ کر دیں گے۔ کچھ لوگ ہیں بھگوان بنانے والے، کچھ لوگ ہیں اللہ کی بابرکت ذات کو ماننے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ مختلف چیزوں کے بھگوان بناتا تھا، وہ اتنا مشہور تھا، ہر سائز کے لیے بھگوان بناتا تھا، اور ہم جوتے سائز پر بناتے ہیں۔ ایک دن اس بھگوان بنانے والے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرا بھگوان والا ٹوکرا رسی کے ساتھ باندھ کر بچوا دو تو میں آپ کو اچھی دہاڑی دوں گا۔ 4 بھگوان رسے کے ساتھ باندھ دیے تھے، باقی کھاری میں ڈال دیے۔ بھگوان کے نعرے لگا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ تھا اوپر سے بابرکت ذات اللہ دیکھ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کر کے بھگوانوں کو گندی نالی میں پھینکنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔